useful and productive meetings, signing ceremony of 37 MOUs. I want to assure you speedy implementation of these MOUs. Let us take up our trade volume to $1 billion in the next 1 year. پاکستان اور قازقستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے، مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ 1 سال میں 2 طرفہ تجارت کو $1 ارب تک لے جانے کا ہدف ہے۔ مشترکہ کوششوں سے اہداف حاصل کریں گے۔ پاکستان اور قازقستان غزہ بورڈ آف پیس کے بھی رکن ہیں۔ غزہ میں امن اور تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس اہم فورم ہے۔ دعا گو ہیں غزہ میں مستقل امن ہو اور خوشحالی آئے۔ قازق صدر نے کہا پاکستان ہمارا قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ دفاع کے شعبے میں بھی پاکستان کی ترقی عالمی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کرے۔ کہا ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے مجرم، منصوبہ سازوں، مالی معاونین اور سرپرستوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ تمام ممالک بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے تحت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے متاثرہ خاندانوں، پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ زخمیوں کی جلد اور مکمل صحتیابی کی دعا کی۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا امریکہ ایران مذاکرات پاکستان اور ترکی کی بیک ڈور چینل کوششوں سے ممکن ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ مذاکرات میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب اور قطر بھی شرکت کرے گا۔ مصر، عمان، متحدہ عرب امارات کو بھی شرکت کی دعوت۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بین الاقوامی امور پر کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے سفیر کی ملاقات۔ مریم نواز کی ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، آئی ٹی اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ نواز شریف نے ایران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھیں تو بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے کہا پاکستان اور ایران 2 جسم ایک روح کی مانند ہیں۔ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں گہرائی پائی جاتی ہے۔ عالم اسلام کو نواز شریف جیسے عظیم لیڈر کی بہت ضرورت ہے۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے موقف کی ایک اور کامیابی CNN بھی حقائق سامنے لے آیا ہے۔ CNN کا کہنا ہے دہشت گرد امریکی ساختہ نائٹ ویژن ڈیوائسز بھی استعمال کر رہا ہے۔ امریکی ہتھیاروں اور نائٹ ویژن آلات سے دہشت گردوں کی صلاحیت میں اضافہ کیا۔ امریکی اسلحہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ دہشت گردوں کی امریکی اسلحے تک رسائی چین، ایران، پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سابق سربراہ جان سوپکو کے مطابق انخلا کے وقت افغانستان میں 3 لاکھ امریکی ہتھیار چھوڑے گئے۔ بڑے سالوں سے میرا یہ خواہش تھی کہ میں یہاں آؤں اور دیکھوں۔ میرے پتا جی اور ماتا جی دونوں پاکستان میں جمے تھے پارٹیشن کے پہلے، تو ہم لوگوں کے لیے یہ ایک قسم کے موقع ہے گھر آنے کا، دیکھنے کا۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کی 10 رکنی وفد کے ہمراہ لاڑکانہ آمد۔ کہا تقسیم سے پہلے میرے والدین کی پاکستان میں پیدائش ہوئی تھی، پاکستان آنے کی بہت خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور خواتین کو گھروں کی ملکیت ملنے پر خوشی ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے صاف پانی کی فراہمی ضروری ہے، اس پر کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ بولے ورلڈ بینک کی مدد سے 20 لاکھ گھروں کا منصوبہ شروع کیا، 10 لاکھ گھر مکمل ہو چکے، رواں سال تمام گھروں کی تعمیر مکمل کر لیں گے۔
لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں ماں بیٹی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کا کیس، 5 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 5 روز کی توسیع۔ نجی کانٹریکٹر کمپنی کا مالک سلمان یاسین کمرہ عدالت میں رو پڑا، کہا رات کو سونے نہیں دیتے، تفتیش کے نام پر لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ جاں بحق خاتون کے شوہر میں بھی عدالت میں پیش ہوئے، خاتون کے والد کا کہنا تھا انہیں ابھی کوئی رقم یا چیک نہیں ملا۔ جامشورو کے علاقے بھولاری میں گندم کے گودام سے 64,000 بوریاں غائب۔ محکمہ اینٹی کرپشن جامشورو نے 3 ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ محکمہ خوراک کے افسران ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگانے لگے۔ گودام کے سابق انچارج علی رضا بروہی اور ڈپٹی ڈائریکٹر خوراک قمر الدین میمن پر لاکھوں روپے رشوت لینے کا الزام۔ سونے اور چاندی کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 14,800 روپے مہنگا ہو کر 5,29,162 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $5,064 کا ہو گیا، فی تولہ چاندی 109 روپے اضافے کے ساتھ 9,255 روپے کی ہو گئی۔ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے نوجوان ہیں۔ وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کا ویب سمٹ قطر سے خطاب، ابھرتی معیشتوں میں بلاک چین کے عملی استعمال پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا، پاکستان کو ابھرتے ٹیک اور بلاک چین مرکز کے طور پر پیش کیا۔ بلال بن ثاقب نے دوحہ میں پاکستانی سفارت خانے کی نیٹ ورکنگ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کہیں پتنگ کی خریداری تو کہیں گڈوں کے لیے بھاؤ تاؤ جاری۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ 3 دن میں 54 کروڑ سے زائد کی ڈور اور پتنگیں خرید لیں۔ لڑکیاں ابھی سے بسنت کے رنگ میں رنگ گئیں۔ پہلوانوں نے بھی بسنت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور ورلڈ کپ T20 آ رہا ہے پھر ہر لمحہ پرجوش، لیکن ایک نئے جوش اور جنون کے ساتھ۔ اس بار میزبانی کریں گے سابق کپتان لیجنڈری آل راؤنڈر شعیب ملک، جو پاکستان کی 2009 T20 وننگ ٹیم کا حصہ تھے۔ چیمپئنز ٹرافی 2016 میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ کرکٹ ایکسپرٹ باسط علی، کامران اکمل، نجیب اور شاہد ہاشمی کریں گے تبصرہ اور تجزیہ۔ بکھیریں گے پروگرام 6 فروری سے روزانہ رات 11:03 پر ARY نیوز پر نشر ہوگا۔